اللہ کے بندوں کے رہنما ہیں، اللہ کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس پیغمبر کے سامنے اللہ عز و جل نے اپنے ایک دوسرے بندے کی تعریف کی، فرمایا میرا وہ بندہ میرا سچا بندہ ہے، اس کو میں نے خاص قسم کا علم دیا ہے، اس کو میں نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، وہ میرے بندوں میں سے خاص بندہ ہے۔ اللہ نے جب اس کی تعریف کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں عرض کیا، اللہ مجھے اجازت دو، میں اس کی زیارت کروں گا اور کچھ وقت اس کی صحبت میں رہوں گا۔ تیرے نیک بندوں میں سے خاص قسم کا بندہ ہے، تیری رحمتوں میں سے اس کو خاص قسم کی رحمت ملی ہے، پھر تو نے اپنے علم میں سے خاص قسم کا علم لدنی اس کو عطا کیا ہے۔ یہ لفظ سب قرآن میں ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ میں اس کی زیارت کروں گا اور اس کی صحبت میں رہوں گا۔ معلوم ہوا اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرنا خود خدا کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے، قرآن بھرا ہوا ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صبر والا پایا، تعریف کر رہے ہیں نا اللہ۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ مُنِيبٌ، بے شک ابراہیم اللہ کے سامنے بہت زیادہ عاجزی کرنے والا، ذکر کرنے والا، رجوع کرنے والا۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں جب بھی ٹائم ملے اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کیا کریں، نبی کی تعریف ہو یا کسی ولی اللہ کی تعریف ہو، اچھی صفت ہے۔ نبی کی تعریف کریں گے، اس کی صفتیں بیان کریں گے، کسی ولی اللہ کامل کی تعریف کریں گے، اس کی صفتیں بیان کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر اترے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب کسی اللہ والے کی تعریف سنیں پھر آپ شوق رکھیں کہ میں اس کی زیارت کروں۔ اب بھی ایک دوست نے بتایا کہ جی آپ کا نام سنا، آپ کی تعریف سنی، مجھے شوق ہوا میں زیارت کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کی تعریف سنی تو اللہ کی دربار میں عرض کی، اللہ میں اس کی زیارت کروں گا۔ یہ تو نبیوں کی سنت ہے، یہ تو جذبہ ہے۔ یہ تو کسی نے یوں نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام آپ تو افضل ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول، آپ کو کیا ضرورت کسی اللہ والے کی زیارت کی؟ آپ کو تو ضرورت نہیں، آپ تو کامل ہیں۔ فرمایا ضرورت تو نہیں لیکن دل کی محبت تو ہے، اللہ کے نیک بندوں سے الفت تو ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اجازت ہے جاؤ، ٹھیک ہے اجازت ہے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے ایک خادم اپنے ساتھ اٹھایا، ایک خادم اٹھایا، اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ قرآن مجید میں سنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا، خادم کو، اے خادم تیاری کرو، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کتنے دن کا سفر ہے، بس سفر کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، واپس نہیں آؤں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین کو پہنچ جاؤں۔ جب تک مجمع البحرین کو نہیں پہنچوں گا تو واپس نہیں آنا۔
آپ سوچیں گے پتہ نہیں 10 دن لگیں گے، 15 دن لگیں گے، 1 مہینہ لگے گا. فرمایا کچھ پتہ نہیں، جب تک یار کا دیدار نہیں ہوگا واپس نہیں آئیں گے. ایک اور لفظ بھی کہا، او عمد یا حقبہ، یا کئی صدیاں سفر کروں گا. حقبہ جمعی حقبہ، حقبہ مانا 100 سال، حقبہ مانا کئی 100 سال، 100 سال کو کہتے ہیں صدی. کئی صدیاں، کئی 100 سال، کئی 100 سال گزاروں گا، جب تک یار کو نہیں پاؤں گا واپس نہیں آؤں گا. نبیوں کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. نبیوں کا جب ارادہ ہوا تو پھر ارادہ کو ترک نہیں کرنا. یہ انسان کی صفت ہے. کچھ لوگ ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں پھر ارادہ توڑتے ہیں، پھر دوبارہ ارادہ پھر چھوڑتے ہیں. اللہ کا بندہ ارادہ نہ کرو، مشورہ کرو. جب تک مشورہ طے نہیں تو آپ پھر سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں. مشورے کرتے رہو. جب مشورہ طے ہوا اب پھرنا نہیں. ارادہ پکا کر لیا تو اب مردانگی یہ ہے کہ کام کرنا ہے، اب کسی اور کی بات نہیں سننی. سبحان اللہ. قرآن مجید میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ پکا کیا تو اللہ پر توکل کرو، پھر پیچھے نہیں جانا. پھر یہ بزدلی ہے، یہ انسان کی ہمت کی کمزوری ہے، یہ بے عقلی ہے، کم علمی ہے. ارادہ پکا ہوا پھر دوبارہ واپس. یہ کیا؟ نبی کی بات سنو، فرمایا مر سکتا ہوں مگر واپس نہیں آؤں گا. میں مر جاؤں دوبارہ اللہ زندگی دے پھر بھی آگے جاؤں گا، پھر مر جاؤں دوبارہ زندگی ملے پھر بھی آگے جاؤں گا. حقبہ منا کئی صدیاں. ویسے حقبہ 100 سال ایک زندگی کو کہتے ہیں. ایک زندگی، پھر دوسری زندگی، پھر تیسری. کئی زندگیاں کھپاؤں گا، یار نہیں دیکھوں گا تو پیچھے نہیں آؤں گا. خادم اب سن لو، کمال ہے یہ. ایک اللہ والے کے دیدار کے لیے پختہ ارادگی، پختہ ہمت کا اظہار، اور یہ کمال صفت ہے، یہ نبیوں کی صفت ہے. حضرت شرف الدین نووی علیہ رحمہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، حدیث کی کتاب مسلم شریف اس کے شارح ہیں. ریاض الصالحین جو حدیث کی کتاب مشہور ہے اس کے مصنف ہیں. یہ 6 اور 7ویں صدی کے محقق ہیں، محدث ہیں. آج سے 800 سال پہلے کے عالم ہیں، 800 سال پہلے کے. انہوں نے جو ریاض الصالحین کتاب لکھی، اس آیت شریف سے انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ والوں کی زیارت کا ثبوت قرآن مجید سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ اللہ والوں کی زیارت کا ثبوت دو، کہتے قرآن بیان کرو. یہ قرآن بیان کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں واپس نہیں آؤں گا. کئی زندگیاں کھپاؤں جب تک یار نہ پاؤں پیچھے نہ آؤں. یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے ایک پیغمبر کی صفت، اللہ کے پیارے دوست کی کیفیت. سبحان اللہ. حضور قبلہ عالم فرماتے تھے، ایک مولوی صاحب نے مجھے پکڑا، مجھے کہا کہ جی آپ اللہ والوں کے پاس بار بار جاتے ہیں، اللہ والوں کی زیارت کے جاتے ہیں، قرآن میں ثابت ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ؟ ہے قرآن میں؟ میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا. میں نے اس کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خضر کے پاس کیوں گئے؟ یہ تو قرآن میں ہے. اگر جائز نہیں اللہ والوں کے پاس جانا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس کیوں گئے؟ گیا یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں گیا. میں نے کہا پھر کیوں گیا اگر جائز نہیں؟ سر نیچے جھکایا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بات اب تک میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج ایک لفظ میں آپ نے مجھے یہ بات سمجھا دی، میرا اشکال ہی حل ہو گیا. بے شک اللہ والوں کے پاس جاؤ جاؤ، قرآن سے ثابت ہے. حضور خوش ہوتے تھے، پھر یہ قصہ اپنا بار بار سناتے تھے. چند دن پہلے ایک آدمی نے موبائل میں مسئلہ پوچھا. وہ مولوی صاحب خطاب کر رہا ہے، کہتا ہے جی اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ، ان کے مزار کے پاس تو بالکل نہ جاؤ. جو مر گیا تو بس یہ مٹی بن گیا، اب اس کی قبر پر جا کر کیا کرتے ہو؟ وہ تو مر گیا ہے، وہ تو مٹی ہو گیا ہے.
اتنا بے سمجھ بے عقل تم پاگل ہو کہ قبر کے پاس جاتے ہو پھر وہاں دعا کرتے ہو؟ کسی قبر کے پاس نہ جاؤ، کسی مزار کے پاس نہ جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس نہ جاؤ، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بالکل نہیں۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا حضور کیا اس کا مطلب ہے، اب اس کو کیا ہم جواب دیں؟ جواب یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس جاتے تھے۔ قریب جنت البقیع ہے، جنت البقیع میں سب اللہ کے نیک بندے لیٹے ہوئے ہیں، قبرستان ہے، مدینہ شریف کا قبرستان ہے جنت البقیع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان جاتے تھے، وہاں دعا کرتے تھے۔ اگر قبرستان جانا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ نہ جاتے۔ احد کے قریب شہدائے احد ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ احد میں، ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار احد جاتے، شہدائے احد پر کھڑے ہوتے اور وہاں دعا کر کے پھر واپس آتے تھے۔ اگر مزارات کے پاس جانا جائز نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد پر نہ جاتے، وہاں بھی تو قبریں ہیں، آپ جاتے اور دعا کر کے آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کی قبر پر گئے اور وہاں دعا کی۔ اگر قبر پر جانا جائز نہ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کی قبر پر نہ جاتے۔ یہ حضور کا عمل۔ اب حضور کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبروں کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، خبردار اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ۔ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، قبروں میں جاؤ۔ پہلے حضور نے منع کیوں فرمایا؟ اب بات واضح ہے کہ پہلے منع تھا اس لیے کہ بت پرستی کا آغاز تھا، لوگ بت پرستی زیادہ کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ قبروں کے پاس جائیں گے شاید ان کے دل میں وہی پرانی بات بت پرستی والی آ جائے، پھر قبروں کو پوجنا شروع کریں، اس لیے حضور نے منع فرمایا تھا۔ لیکن بعد میں فرمایا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا، اب وہ حکم منسوخ ہوا، اب حکم کر رہا ہوں الا فزوروہا، قبروں کی زیارت کرو۔ پھر وجہ بھی بیان کر دی تو زہد عن الدنیا، دنیا سے تمہیں یہ زیارت کرنا دور کرے گا، آخرت کی فکر پیدا کرائے گا، تمہارے دل کو نرم کرے گا، یہ فائدہ ہے قبر کے زیارت کرنے کا۔ قول مبارک بھی موجود ہے اور فعل مبارک بھی موجود ہے۔ جب قول فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے تو آپ کس طریقے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس نہ جاؤ؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ باقی یہ بات ہے کہ کسی قبر کو سجدہ نہ کرو، کسی قبر کو خدا نہ کہو، کسی قبر کی پوجا نہ کرو، یہ آپ کہیں۔ کوئی قبر بت نہیں ہے، کوئی قبر خدا نہیں ہے، کوئی قبر لائق سجدہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، زیارت اہل قبول کے لیے، دعا اہل قبور کے لیے۔ دعا اور چیز ہے، زیارت اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ سمجھ کی ضرورت ہے، جو ناجائز ہے آپ اس کو ناجائز کہیں، جو جائز ہے آپ اس کو جائز کہیں۔ میں نے آپ کو مکمل دلائل دیے، آپ کو احادیث پیش خدمت کی۔ اگر آپ کسی جاہل کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کو پھر ایسی باتیں کرے گا، دماغ خراب ہوگا۔ اور آج کل ایسے گمراہ لوگ بھی بہت ہیں، لوگوں کو اہل اللہ سے دور کرتے ہیں، اکابرین سے دور کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں سازش غیر مسلمین کی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ در مختار رد المختار میں ہے کہ حضرت شیخ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کی قبر یہ تریاق
لے اجابت دعا، ایک دوا ہے تریاک، وہ لگاؤ تو زہر فوراً ختم. پھر کہیے تریاک ہے. تریاک مانا زہر کو ختم کرنے کے لیے بہت مؤثر دوا، اعلیٰ قسم کی دوا، عمدہ ترین دوا، A1 نمبر دعا. تو تریاک ہے یہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کے مزار پر جا کر دعا کریں تو وہاں دعا کرنا قبولیت کے لیے تریاک ہے. یہ در مختار فقہ کی معتبر ترین کتاب میں ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ موسیٰ کاظم کے مزار پر حاضری دیتے اور وہاں دعا کرتے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی قبر پر حاضر ہوتے اور وہاں دعا کرتے تھے. امام بخاری علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث گزرے. یہ محمد بن اسماعیل بخاری، حدیث کی کتاب بخاری شریف ہے. ان کے مزار پر لوگ اتنا حاضری دیتے تھے کہ محبت میں قبر سے مٹی اٹھا کر لے جاتے. قبر سے دفن کے بعد خوشبو آتی تھی. امام بخاری محمد بن اسماعیل صاحب الجامع الصحیح البخاری علیہ الرحمہ جب وفات پا گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی. تو لوگ دور دراز سے زیارت کے لیے آتے تھے اور پھر مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے. اتنا مٹی اٹھاتے تھے کہ یہ قبر خالی ہو جاتی. پھر طلباء اور مٹی ڈالتے تھے اور لوگ محبت مٹی لے جاتے تھے. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ کے مزار کی زیارت کی حالت ہے، لوگوں کی محبت کی کیفیت ہے. جب حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کی حاضری کے لیے آتے، زیارت کے لیے آتے، تو پھر وہاں آمین آہستہ کہتے تھے اور بسم اللہ بھی آہستہ پڑھتے تھے. جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے. اللہ اکبر، سبحانک اللہم آہستہ پڑھو، اعوذ باللہ آہستہ پڑھو. امام اعظم کے نزدیک بسم اللہ بھی آہستہ پڑھو، الحمد آواز سے شروع کرو. امام الحمد آواز سے شروع کرے، بسم اللہ آہستہ پڑھے. لیکن امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ آواز سے پڑھو، سبحانک اللہم اعوذ آہستہ، بسم اللہ آواز سے، الحمد بھی آواز سے. تو بسم اللہ بھی آواز سے کہ بسم اللہ الحمد کا جز ہے. لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر آتے تو اپنی رائے چھوڑ دیتے تھے. امام شافعی اپنے قول پر عمل نہیں کرتے. اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے امام، مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤں اور اپنی رائے پر عمل کروں. میں جب جہاں آتا ہوں تو اپنا فتویٰ ہی چھوڑ دیتا ہوں. ایک تو قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، پھر ادب کا کمال یہ کہ وہاں دربار میں حاضر ہونے کے بعد اپنی رائے بھی چھوڑ دیتے تھے. یہ ہے ادب ان کا، یہ ہے اکابرین، یہ ہے ائمہ، یہ ہے قرآن و حدیث کے ماہرین، یہ ہے سچے لوگ، یہ ہے ادب والے لوگ. تو ان کی پیروی کریں گے، نہ کہ آپ جہلا کی پیروی کریں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے. خضر اللہ والے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں. رسول اللہ آج ایک ولی اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. قصہ تو لمبا ہے، آپ تفاسیر احادیث پڑھیں گے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں تقریباً دو صفحے قرآن مجید کے 2 صفحے تقریباً اسی قصے پر ہیں. قرآن مجید 2 صفحے پورا قصہ موجود ہے. ایک ایک آیت سے ہمارے لیے سبق ہے. قرآن مجید کے ایک ایک آیت سے ہمارے لیے درس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ پانی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. راستہ بن گیا، پانی کے اندر ہے. یوں سمجھو ایک جزیرہ تھا، چھوٹا جزیرہ پانی کے اندر، ایک زمین کا ٹکڑا، ہر طرف پانی، اندر جزیرہ زمین کا ٹکڑا. تو حضرت خضر علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ جزیرے میں بیٹھے
ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ پہنچ گئے، خضر کو دیکھ لیا، پا لیا، تو وہ پاؤں اوپر کر کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، یوں مراقبہ۔ خضر علیہ السلام گھٹنے اوپر، سر جھکا کر ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ عموماً یہ اللہ والے مراقبہ میں اس طرح بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والوں کی اس نشست کے بارے میں سوال کرے کہ کیا اس نشست کا ثبوت ہے، تو اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ خضر علیہ السلام جب مراقبہ میں بیٹھے تھے تو اس طرح بیٹھے تھے۔ اس طرح بیٹھنے کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اس طرح مراقبہ کیا جاتا ہے؟ اس طرح مراقبہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ خیالات تھوڑا زیادہ رکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں آدمی جیسے بھی بیٹھے، لیکن جو پہلے صورت بنائی اگر اس طرح بیٹھے گا تو جسم تھوڑا بند ہوتا ہے، جسم بند ہونے سے خیالات کا بکھرنا بند ہوتا ہے، خیالات کا انتشار کم ہوتا ہے۔ چونکہ مقصد ایک خیال ہونا ہے، دنیا سے خیال روکنا، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، تو اس کام کے لیے یہ نشست مددگار ہے۔ اس لیے اولیاء کرام اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ایک ذریعہ ہے۔ اوپر کپڑا ڈالنا ضروری تو نہیں، اگر اوپر کپڑا ڈالے تو پھر مزید خیالات کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اوپر کپڑا رکھا ہے، اب آنکھیں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گی، خیالات بھی ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ مقصود ہے خیالات کی پریکٹس، خیالات کا مشق کرنا، خیالات کو روکنا۔ ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بیٹھتے تھے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، مراقبہ اولیاء کا شرعی ثبوت، کتاب کا نام ہے مراقبہ اولیاء کا شرعی ثبوت۔ پرانے نام میں ہے مراقبہ اولیاء اور بدعت۔ یہ رسالہ فتاوی صدیقیہ میں شامل ہے، چھپا ہوا ہے۔ آپ اس میں بدعت کی مکمل تشریح سمجھیں گے، اور مراقبہ کے اس نشست کے دلائل، مراقبہ کا ثبوت اس رسالہ میں موجود ہے، جو کہ کتاب چھپی ہے۔ میں نے اس میں وہ حدیثیں بھی پیش کی ہیں جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کے لیے اس طرح بیٹھے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے تھے مراقبہ میں، موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ فرمایا آپ وہ مراقبے میں، اب اس کو متوجہ تو کرنا ہے اپنی طرف۔ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ کے نیک بندے نے اپنا سر اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، جواب دیا وعلیکم السلام یا نبی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے نبی، آپ پر بھی سلام۔ اے بنی اسرائیل کے نبی، آپ پر بھی سلام۔ خضر نے نہ موسیٰ کو پہلے دیکھا ہے، نہ پہلے رابطہ ہوا ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی رسالہ ہے، پیغمبری کا کوئی طریقہ ہے، پیغام پہنچانے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ کیسے پہچانا؟ یا نبی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ عالم تھے اور نبی تھے تو جرأت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے۔ فرمایا اے اللہ کا بندہ، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں؟ آپ نے بات تو صحیح کی، وعلیکم السلام یا نبی یا بنی اسرائیل، بات صحیح ہے، مگر یہ بتا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں تو بنی اسرائیل کا نبی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اس ذات نے علم دیا جس نے تجھے بھیجا۔ جس نے تجھے میری طرف بھیجا اس نے مجھے سارا بتایا۔ یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ اللہ کی شان ہے، اپنے بندوں میں مختلف یہ سارا کام فرماتا رہتا ہے، نظام چلاتا رہتا ہے۔
کچھ بندوں کو پوشیدہ چیزیں بتاتا ہے، بتانے والا تو وہ ہے جس کو چاہے اس کو بتائے. یہ اس کا ایک شعبہ ہے بعض بندوں کا. جس نے تجھے میری طرف بھیجا مجھے اس ذات نے بتایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ نبی ہیں تو لفظ فرمایا مناسب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ کچھ مدت رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا اس علم سے میں بھی کچھ حصہ حاصل کروں، سیکھوں. خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو میرے ساتھ رہ نہیں سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا، کہ تو نبی ہے اور تیرے پاس بھی ایک علم ہے. تو میرا شعبہ اور ہے، آپ کا شعبہ اور ہے، تو پھر آپ میرے شعبے میں کیسے صبر کر سکیں گے، چپ کر سکیں گے؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قرآن میں اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھے گا، تو میرے ساتھ رہ نہیں سکے گا. وہ رہے جو چپ کرے نا، اب تو بولے گا. یہاں وہ رہے جو چپ کرے، اب تو چپ کرے گا نہیں تو پھر کیسے رہے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے صبر والوں میں پائے گا، میں صبر کروں گا، صبر کروں گا، ارادہ کر کے آیا ہوں تو صبر کروں گا. سبحان اللہ. سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ اللہ کے نیک بندے کی زیارت کے لیے جانا یہ نبیوں کی صفت ہے، یہ ایک محبوب عمل ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے. گھر بیٹھنا اور ہے، اللہ کے پیاروں کی مجلس میں بیٹھنا اور ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں گے قیامت تک اب عالم بعمل آئیں گے، عالم بعمل پرہیزگار آئیں گے. یہ نبی کے نائب ہیں، نبی کے نائب. اب نبی تو قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا. اب آپ کو قرآن کون سمجھائے، حدیثیں کون سمجھائے، عبادات کا طریقہ کون سمجھائے، معاملات معاشرات کا طریقہ کون سمجھائے، حقوق اللہ حقوق العباد کون سمجھائے، آپ کو زندگی گزارنے کا رنگ و ڈھنگ سرا کون سمجھائے؟ یہی نبی کے نائب جو ہیں عالم بعمل پرہیزگار، جن کو ہم اصطلاح میں اللہ والا کہتے ہیں. اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، عمل ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کی محبت معرفت ہو، لوگوں پر رحمت و شفقت ہو. یہی تو نائب نبی ہے، یہی تو علم والا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز وہ نفس کی خواہشات کو مارنا ہے، نفس کا تزکیہ ہے. اللہ والے کی صحبت میں آپ آئیں گے نا، آپ کو عاجزی ملے گی. تکبر سے ہلاکت ہے، جس میں خود پسندی تکبر ہے وہ مر گیا. شیطان تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا. بیوی کا جھگڑا تکبر کی وجہ سے، غصہ تکبر کی وجہ سے، رشتہ داروں سے جھگڑا تکبر کی وجہ سے، سارا گھر بگاڑ دیا تکبر کی وجہ سے. اللہ کا بندہ تجھے کیا، تو فقیر بن جا، تو سادہ بن جا، عاجزی والا بن جا، ہمیشہ گھر میں جھگڑا ہی جھگڑا. کچھ چپ کرنے والا بن جا، کچھ برداشت کرنے والا بن جا، کچھ صبر کرنے والا بن جا. تو اللہ والوں کی صحبت میں یہ عاجزی کا درس ہوتا ہے. حضرت شیخ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، عالم. پھر علم منطق فلسفہ کے امام ہیں، پھر تفسیر کے اعتبار سے بڑے مفسر ہیں، علم شرع کے لحاظ سے بہت بڑے عالم ہیں. لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت معرفت اصطلاحی وہ موجود نہیں تھی. میں نے سوچا کوئی ایسا عارف باللہ ملے، اللہ والا ملے، با خدا جوان ملے، میرا نفس مارے اور دل نور حق سے منور کرے، ظاہر خلق میں باطن خالق کے ساتھ ایسی صفت مجھے عطا کرے. کوئی ایسا اللہ والا ملے، صاحب دل عالم ملے. میں عالم ہوں مگر وہ عالم جو صاحب دل ہو، ایسا مجھے پیر ملے. ارادہ کیا،
فخر الدین، شکر ہے آپ کو ایک حصہ میں ایک آنکھ ملی ہے، لیکن اب یہ مکمل نہیں، دوسری آنکھ آپ کو ملنی چاہیے۔ تلاش کیا کوئی پیر ملے جو وہ بھی عالم عارف ہو۔ آخرکار طے ہوا شیخ فخر الدین، شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ۔ نجم الدین کبرا اس زمانے میں بڑے عالم عارف باللہ ولی اللہ تھے، شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ۔ ارادہ کیا بس اب جاتا ہوں اس کی صحبت میں، نفس کا تزکیہ، دل کا تصفیہ، نفس ماروں دل زندہ کروں اللہ کی محبت معرفت سے۔ پھر سوچا فخر الدین آپ ایک اللہ والے کی صحبت میں جاتے ہیں تو پھر عاجزی تو کرو، غلام بن کر جاؤ، غلام بنو گے تو امام بنو گے۔ اکیلا مدرسہ چھوڑا، گھر چھوڑا، رشتہ دار بچوں کو چھوڑا، طلباء کو چھوڑا، اکیلا چلتے چلتے ایک اللہ والے عارف باللہ کی دربار میں پہنچا۔ اس زمانے میں ایسے استاد تھے اللہ والے عارف باللہ جو یہ نفس مارنے کا کام کرتے تھے۔ آج کل وہ دور نہیں رہا، بہت کم رہا، نہ ہونے کے بعد کم یاب نادر الوقوع۔ صحبت میں جو پہنچے فرمایا کہ فخر الدین اب جتنی عاجزی کرو گے تو اتنا فائدہ ہوگا۔ اب صبح میں جا کر عرض کروں اسی میں آیا ہوں سیکھنے کے لیے، فائدہ نہیں۔ آئے تو مسجد کے باہر جو بیت الخلا ہے، کہا کہ یہ عاجزی کا کام ڈھیلے چن کر میں یہاں رکھتا ہوں تاکہ فقیر لوگ ڈھیلے اٹھا کر یہ حاجت پوری کریں۔ یہ خدمت ہے اور عاجزی والی خدمت ہے، نفس کے خلاف خدمت ہے۔ امید ہے اللہ راضی ہوگا، پھر اللہ والوں کی بھی توجہ ہوگی۔ یہ سادہ کام پہلا یہ کام تو کر لوں، پھر آگے جو میرا نصیب ہے۔ ڈھیلے چن چن کر کے وہاں بیت الخلا کے سامنے رکھتا تھا۔ چند دن کے بعد خیال آیا فخر الدین اب یہ کیا عاجزی، یہ تو بڑی عاجزی نہیں ہے، زیادہ عاجزی کرو۔ روایتوں میں ہے کہ پھر ڈھیلوں کو اٹھا کر چہرے پر ملتا تھا تاکہ اس کو نرم کرے۔ وہ ڈھیلے سخت ہوتے ہیں تھوڑا، پہلے ہاتھوں سے ایسے ایسے کرتے تھے، ان کو گول کرتے تھے تاکہ نرم ہو، پھر اس چہرے پر مرنے لگا۔ تو لوگوں نے ہنسنا شروع کیا، کمال ہے، پہلے سنتے تھے دنیا میں پاگل ہے، اب تو آنکھوں سے دیکھا پاگل ہیں، دیوانہ چریا۔ ڈھیلے چہرے سے مل کر یہ ٹھیک کرتے، ہاتھوں سے ٹھیک کرو۔ اب دیوانے کو کیا لوگوں کی پرواہ، لوگ ہنسیں، برا کہیں، جو کچھ کہیں، تیرا نفس جو ہے نا جب غلام ہے تو کوئی جواب ہی نہیں دینا، پرواہ بھی نہیں کرنا، ہنسنے والے ہنستے رہیں، نفس اس طرح مرتا رہے گا۔ پھر تقریر کے ٹائم تقریر میں بیٹھتے تھے، صحبت میں کوئی حکم ہوتا کام لنگر کا کرتے تھے، فارغ ہوتے تو ڈھیلے بناتے تھے۔ دیکھیے ایک عالم دین ہیں، نفس مارنے کے لیے کتنا بڑا انتظام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ اب ان کا نام قیامت تک عام ہوا، اللہ نے ان کا ذہن اتنا کھولا، دل اتنا روشن کیا کہ اللہ والوں کی فہرست میں شامل ہیں، زندہ دل لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نازل ہوتی رہی اور معرفت اللہ تعالیٰ کے آداب، خدا کے قرب کے فرائض و حقوق و ضروریات بھی سنتے رہے، مشائخ کی برکات سے بہرور ہوتے رہے، ادھر نفس کو بھی مارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اب اس کا کام پورا ہوا تو پھر ایک نظام بنایا۔ ایک غیر مسلم حکیم، حکیم مانا دانشمند، فلسفہ میں مہارت رکھنے والا، علم حیت، علم فلکیات، علم منطق اور علم فلسفہ سائنس کے جتنے شعبے ہیں ان سب مہارت رکھنے والا، جس کو کہتے ہیں حکیم۔ ایک تو ہوتا ہے طبیب، ڈاکٹروں والا حکیم، وہ حکیم مراد نہیں، یہ ہے فلسفہ کے اعتبار سے حکیم، جو بہت سے علوم و فنون پر مہارت رکھتا ہے، وہ حکیم۔ اس نے اسلام پر اعتراضات لکھے کہ اسلام پر یہ اعتراض نمبر 1، یہ اعتراض نمبر 2، اعتراض نمبر 3، ہے کوئی مسلمان عالم جو میرے ان اعتراضوں کے جوابات دے؟ اگر کوئی جواب دے گا تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اتنا دعویٰ کر دیا۔
جی غیر مسلم حکیم کے فلسفہ و منطق سے بھرے ہوئے سوالات اہل اسلام کے اہل علم کے سامنے پیش ہو گئے. بات بادشاہ تک پہنچ گئی. مشورہ طے ہوا. لوگوں نے کہا حضور یہ علم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا فضل بھی جس پر ہو, اس کا دل بھی زندہ ہو, وہ شاید ان سوالات کو سمجھے پھر حل کرے. بات پہنچ گئی کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس سوالات بھیج دو, یہ بڑے عالم بھی ہیں اور اللہ والے بھی ہیں. تو یہ سوالات نجم الدین کبریٰ کے پاس پہنچ گئے. نجم الدین کبریٰ سمجھ رہے تھے کہ ہماری صحبت میں یہ جو دیوانہ لگ رہے ہیں یہ بہت بڑے عالم ہیں اور یہ فخر الدین رازی ہیں, یہ اعلیٰ مقام والے ہیں, اگر میں کچھ بات کرتا ہوں تو یہ لوگ مانیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ سے اس کو ظاہر کر رہے ہیں. فقیروں کو کہا فقیروں ان سوالات کا سمجھنا یہ بھی بڑا مشکل, پھر جواب دینا اور زیادہ مشکل. یہ کام وہ کر سکتا ہے جو فخر الدین رازی ہو. فخر الدین رازی, میں ہوں نجم الدین کبریٰ, اور جو فخر الدین رازی ہے وہ فلسفہ کے امام ہے, سمجھے گا بھی وہی, حل بھی وہی کرے گا. تو یہ سوالات آپ اس کی طرف بھیج دیں. نجم الدین کبریٰ فخر الدین رازی تو خود بیٹھے ہیں مجلس میں, انہوں نے سنا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو فخر الدین رازی کے پاس بھیجو, وہی سمجھے گا وہی جواب دے گا. فقیر روانہ ہوا تو فخر الدین اٹھے اور راستہ کی طرف. فقیر کو کہا کہ مجھے کاغذ دو, میں اس کے جوابات لکھتا ہوں, آپ حضرت صاحب کو دے دیں. اگر حضرت صاحب قبول کریں تو ٹھیک, قبول نہ کریں تو پھر آپ آگے جائیں. انہوں نے کہا دیوانہ پاگل, چلو یہ تیرے کام کریں. انہوں نے کہا بے شک میں دیوانہ ہوں, میں پاگل ہوں, لیکن آپ کو جواب چاہیے نا, پسند نہ ہوں تو پھر آپ بلا شک آگے جائیں. ان سے کاغذ لے لیا, سوالات پڑھے, ایک ایک سوال کا جواب پیچھے سے دے دیا. سوال یہ جواب, پھر سوال پہ جواب. نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ زیادہ مغز ماری کی ضرورت ہے. ان علوم میں اتنے بڑے ماہر تھے کہ دنیا کے غیر مسلم حکیم کے سوالات کو بھی سمجھے, وہاں ہی بیٹھے بیٹھے جوابات لکھ دیے. فرمایا آپ حضرت کو دے دیں, حضرت کو کہیں کہ اگر جوابات صحیح نہ ہوں پھر آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہے. دے دیا. فرمایا دیکھا آپ لوگوں نے کتنے جوابات صحیح, یہی آدمی جو بیٹھے ہو یہی فخر الدین رازی ہیں. فخر الدین رازی اپنے نفس کو مارنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر ایک اللہ والے کی صحبت میں آئے ہیں, اور وہ ڈھیلے اپنے چہرے سے صاف کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. روزانہ بیوی سے لڑو, روزانہ بچوں سے لڑو, روزانہ بھائیوں سے لڑو, روزانہ ہمسایوں سے لڑو. اللہ کا بندہ کچھ صبر بھی تو سیکھو, کچھ برداشت بھی تو سیکھو, کچھ عاجزی بھی تو سیکھو, عاجزی بھی تو سیکھو. ہمارے نبی نے اعلان دیا سارے کفار یہاں آ جائیں, میں ان کو ایک بات سناتا ہوں. سب اکٹھے ہو گئے. حضور نے کچھ بات کی تو ابو لہب کو غصہ آیا, کہا اس لیے آپ نے ہمیں بلایا, نعوذ باللہ خدا تجھے ہلاک کرے, ہلاک ہو جا, برباد ہو جا. گالیاں دی. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برے بھلے لفظ کے, حضور چپ. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, بکتا رہا بولتا رہا. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ ہے محمد الرسول اللہ. پھر اللہ نے قرآن میں جواب دیا ابو لہب کو, تبت یدا ابی لہب وتب. حضور نے چپ کیا تو اللہ نے جواب دیا. تو میں بھی آپ کو گزارش کرتا ہوں, آپ بھی تو کچھ چپ کرنا سیکھیں, کچھ دانائی سے جواب دینا سیکھیں. حالت یہ کہ فیکٹری کا ایک بڑا ہے افسر ہے, وہ تیز ہو جائے تو اس سے بھی لڑنا, نوکری سے فارغ. اللہ کا بندہ جواب دو, لیکن اچھے لہجے میں جواب دو. ضرورت کے وقت جواب دینا چاہیے, لہجہ تو اچھا رکھو. حضرت میری ایک بات تو سنیں, میری ایک گزارش سنیں, مجھے تھوڑا بولنے کا موقع دیں. معذرت میری ایک عرض پیش خدمت ہے, تھوڑی تکلیف کریں. اس طرح کر کے اس کو اپنی بات سناؤ. تیز ہونا, شور مچانا, گالی دینا, پھر تو فیکٹری سے نکلو گے. نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا, نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا. دین نے بھی تو ہمیں یہی سمجھایا کہ صبر کرو, برداشت سیکھو,
اللہ والوں کی صحبت میں یہی صبر سیکھا جاتا ہے، یہی برداشت سیکھی جاتی ہے، بوجھ اٹھانے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے۔ مشہور ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں میری صحبت میں 2 مولوی آئے، میری صحبت میں 2 مولوی، ایک مولوی صرف مدرسے کا پڑھا ہوا ہو اور دوسرا مولوی وہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو۔ میں ٹھک آپ کو بتا دوں گا کہ یہ خشک مولوی ہے اور یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا مولوی۔ اشرف علی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ مجھے پتا ہے اللہ والوں کے بعد بیٹھنے والا مولوی اور ہوتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت سے محروم مولوی اور ہوتا ہے۔ مجھے آثار سے پتہ چلتا ہے، قرائن سے، نشانیوں سے، علامات سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت مہربانی کر کے ہمیں سمجھاؤ۔ فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ بس مولوی آ کر سے بیٹھے اٹھے، بیٹھنے سے بھی مجھے پتہ چلتا ہے اور اٹھنے سے بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا جو مولوی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوگا تو وہ آرام آرام سے بیٹھے گا، بیٹھنے میں عاجزی اختیار کرے گا۔ جب اٹھے گا بھی تو آرام آرام سے اٹھے گا، اس کے اندر ادب ہے، اس کے اندر عاجزی ہے۔ وہ صحبت اولیاء جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی آتی ہے، عاجزی سے پھر وہ ادب آ جاتا ہے۔ جو خشک ہے نا کھڑپ بیٹھے گا، جو محبت سے خالی عاجز خالی فوراً کھڑپ اٹھ جائے گا۔ یہ کھڑپ بیٹھنا، کھڑپ اٹھنا، تیز بیٹھنا تیز اٹھنا، یہ اس کے غرور کی علامت ہے۔ اندر میں جو اس کا غرور ہے، غرور، عاجزی آ گئی تو اس کے بیٹھنے میں بھی عاجزی، اٹھنے بھی عاجزی۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ دو آدمی کو بٹھاؤ، وہ صرف پانی پئیں، پانی پینے سے پتہ چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ کتب فقہ میں موجود ہے، 2 آدمی بٹھاؤ، صرف پانی پینا شروع کر دو، پانی پئیں، پانی پینے سے پتہ چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ صحیح، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح، وہ بسم اللہ پڑھنے، فرمایا بسم اللہ نہیں، بسم اللہ تو سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ یہ 3 دفعہ سانس سے پتہ چلے، فرمایا کہ نہیں، 3 دفعہ سانس تو سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ صحیح، بسم اللہ سے بھی نہیں، 3 دفعہ سانس سے بھی نہیں، پھر کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا پینے کے لہجے سے، پینے کے لہجے سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح، وہ کون سا لہجہ ہے؟ عالم غیر عالم کا لہجہ کون ہے؟ فرمایا عالم جب پیے گا تو چوس چوس کر پیے گا، مانا آرام آرام سے پانی کو کھینچے گا، پانی چوس کر سیدھا اندر جائے گا۔ جہاں جب پیے گا تو سارے منہ میں پانی پھیل جائے گا اس کا۔ جب پیے گا تو پورا منہ بھرے گا، پانی سے بھر کر پیے گا، پورے منہ میں پانی چھا جائے گا۔ پورے منہ کا بھرنا، پورے منہ میں پانی کا چھا جانا، یہ سے باہر آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جب اس میں علم آتا ہے تو علم اس کو باادب بنا دیتا ہے، اس کو سکڑ دیتا ہے، اسے روک دیتا ہے۔ جب اس کو روک دیتا ہے تو پھر وہ چوس چوس کر پیتا ہے۔ چوس کا معنی پانی ادھر ادھر پھیلے گا نہیں، سیدھا سیدھا اندر جائے گا۔ پھیلنا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دماغ پھیلا ہوا ہے، دماغ پھیلا ہوا ہے، دماغ جمع نہیں ہے۔ یہ تو فقہائے کرام نے لکھا۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، بنیاد آپ کے دل کی عاجزی ہے، آپ کے اندر عاجزی والی صفت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے آپ عاجزی سیکھیں گے۔ پہلے محبت آتی ہے، پھر ادب آتا ہے، پھر عاجزی آتی ہے۔ جب آپ کے اندر عاجزی آ گئی، آپ کے اندر سادگی آ گئی، آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ پھر آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ صحیح، ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، بھئی بتاؤ کیا جھگڑا ہے، کیوں جھگڑا ہوا؟ صحیح بات یہ ہے، بیوی کہتی ہے صحیح میرے شوہر نے مجھے کہا تو نے ہمیں تعویذ کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تعویذ تو نہیں کیا، خدا کا نام، خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے تعویذ نہیں کیا۔ پھر قسم اٹھاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو نے میرے جو سر میں درد آیا کیوں آیا، تو نے تعویذ تو کیا سر میں درد آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شوہر کا ابو آئے گا، ابو آئے گا، پھر امی آئے گی کہ یہ بہو نہیں، یہ تیری بیوی نہیں، یہ ہمیں تعویذ کرتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ علم نہیں تو پھر یہی حال تو ہوگا۔ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آؤ گے تو یہی حال تو ہوگا۔
پوری زندگی بس ان تعویذوں کے جھگڑے، بدگمانی، جھوٹ بولنا، دوسرے پر الزام لگانا، بہتان باندھنا حرام، الزام لگانا حرام، بدگمانی حرام، دوسرے کو بغیر شرعی ثبوت کے یہ کہنا تو نے تعویذ کیا حرام، سارا حرام ہی حرام، پھر ہے بدنام۔ کیا ہوگا گھر میں؟ خدا کا بندہ اسلام سیکھ، دین سیکھ، قرآن سیکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں کا سبق و درس سیکھ۔ گھر کو دوزخ کا ٹکڑا بنا دیا۔ صحیح تعویذ تو گھر کا جھگڑا جائے، یہ کاغذ والے تعویذ سے نہیں ہوگا، اللہ والوں کی تعلیم سے ہوگا۔ تعلیم اور ہے، تعویذ اور ہے۔ او بے سمجھ، تعویذ کاغذ والا، اس کے پیچھے نہ بھاگ، تعلیم حاصل کر۔ جب تک تعلیم آپ کے اندر نہیں تو پھر یہ کاغذ تجھے کیا کرے گا؟ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان۔ ہم نے گھر کے دریچے میں، وہ امی کہتی ہے، ہم نے گھر کے دریچے میں ایک تعویذ دیکھ لیا۔ کس نے لایا؟ اسی بہو نے تو لایا۔ آخر بتا، جن نے لایا؟ پہلے یہاں تھا بھی نہیں، اب یہ بہو آئی ہے تو یہ تعویذ ہم نے یہاں دیکھا ایک، اور ہمارے گھر میں جو ہے بے برکتی آ گئی، اسی بہو کی تو وجہ سے آ گئی ہے۔ بہو کہتی ہے مجھے قرآن دے دو، مجھے قسم دے دو، نہ آپ کے لیے میں نے تعویذ لیا ہے، نہ میں نے کسی ملا کو دیکھا ہے، نہ اس کام کے لیے ملا کے پاس گئی ہے، میں کچھ نہیں کیا، مجھے قرآن دو۔ ہاں جی، پھر اٹھاؤ قرآن بھی آیا، اس نے قرآن پر ہاتھ بھی رکھا، یہ قرآن کی مجھے قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نے آپ کو تعویذ نہیں کیا۔ پھر بھی نہیں مانے گا، نہیں۔ او منحوس، او بدبخت، آپ نے اس کو قرآن دیا کیوں؟ قرآن دینا بھی گناہ تھا، اب قرآن دیا، اب پھر بھی نہیں مانتے۔ کتنی آپ کی بڑی غلطی ہے، کتنا یہ بڑا آپ کا گناہ ہے۔ قرآن دیا عورت کو، اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا میں نے تعویذ نہیں کیا، پھر بھی نہیں مانتا۔ اس گھر میں پھر دوزخ نہ آئے تو اور کیا آئے؟ اس گھر میں بے سکونی نہ آئے تو اور کیا آئے؟ اس خاتون پر ظلم کر رہے ہو، کیوں ظلم کر رہے ہو اتنا؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، فقیر، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دین سمجھ، اسلام سمجھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ مبارک سمجھ، شیطان کا طریقہ اختیار نہ کر، جاہلوں کا طریقہ اختیار نہ کر، بے دینوں کا طریقہ اختیار نہ کر، ہندوؤں کا طریقہ اختیار نہ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر۔ تلاش کر کوئی عالم، باعمل، پرہیزگار، زندہ دل، اس کی صحبت میں آ جا، آپ کو سیدھی راہ دکھائے، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائے، تیرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنائے۔ پریشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ فخر الدین رازی، نفس کو مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں یہ بزرگوں کے پاس جو کام ہوتا ہے یہ عجیب ہے۔ بعض بزرگ پرانے ہیں ایسے، نفس کشی ضروری تو نہیں، ضروری نہیں کہ ڈھیلا اٹھاؤ چہرے پر، ضروری نہیں، لیکن انہوں نے نفس مارنے کے لیے مجاہدہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں نفس مارنے کے لیے مجاہدہ کرنا، نفس مارنے کے لیے ریاضت کرنا، یہ ریاضت میں شامل ہے۔ پہلے بزرگان دین ریاضت کراتے تھے، اس طرح کے مجاہدات کراتے تھے کہ نفس مرے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجاہدہ نہیں کرتے، کم از کم نبی کی شریعت پر تو عمل کریں، غلطی پر خود ہے، غلطی والا دوسرے کو کہتا ہے، غلطی پر خود ہے اور کہتا دوسرے کو ہے۔ کئی پیر میں نے دیکھے، جاہل پیر، نادان پیر، مریدوں کو تنگ کر دیا تعویذوں پر، تو نے تعویذ کیا، اس نے تعویذ کیا۔ خدا کا نام لے، تو کیسا پیر ہے؟ تیری بیعت کرنا حرام ہے، تو خود اب تک پیر بننے کے قابل نہیں ہے، تو جا اپنی اصلاح تو کر، اپنے نفس کو تو مار، دل کو تو کر بیدار، نبی کا بن پیروکار، اللہ کا عبادت گزار، لوگوں کا غم خوار، پھر پیر بن۔ اچھی صفتیں نہیں، پیر بن گیا ہے۔ اب لوگ بیچارے کیا کریں، ان کو بھی علم ہوتا نہیں، نام کا پیر ہے تو سب اس کے پیچھے خدمت بھی کرتے ہیں، جو کچھ کہے ویسے کرتے ہیں۔ پیر بھی تباہ تو مرید بھی تباہ۔ خبردار، جاہل کی بیعت نہیں کرنا، عالم، پرہیزگار، مخلص صاحب دل کی بیعت کرنا، انشاءاللہ تیرا گھر آباد ہوگا۔
اللہ سبحان اللہ، جو نفس مارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ بھی کرتا ہے۔ فخر الدین، دین کے فخر، دین اس پر فخر کرتا ہے کہ ایسے جوان ہیں۔ ایک ایک آیت سے کئی مسائل کا استنباط۔ کچھ تفسیریں ایسی ہیں، پھر حوالے لکھتے فلاں تفسیر نے ایسے لکھا، فلاں نے ایسے لکھا، جمع کرتے ہیں پھر تفسیر بن گئی۔ فخر الدین رازی ایسے نہیں کہ فلاں تفسیر نے ایسے لکھا، کبھی نہیں، نقل نہیں کرتے، وہ اپنی بات لکھتے ہیں۔ جو کچھ ہے اپنی بات لکھتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، اپنی نظر بیان کرتے ہیں، اپنے استنباط، اپنے استدلالات۔ فخر الدین رازی کی جو تفسیر کبیر ہے 30 جلدوں میں، اس کو پڑھو مزہ آتا ہے، پڑھنے میں لطف پیدا ہوتا ہے۔ وہ حوالے نہیں دیتا، کہتا ہے کہ دور منصور نے یوں لکھا، ابن کثیر نے یوں لکھا، یا ابن عباس نے یوں لکھا، یا فلان یوں، نہ، وہ جو کچھ بولتے ہیں اپنی طرف سے بولتے ہیں، یہی تو ان کا کمال ہے۔ اور علماء دیوبند، علماء بریلوی دونوں اس کو پسند کرتے ہیں، فرماتے ہیں ضیعت قطعۃ من العمر فی الوجیز والوسیط، میں نے زندگی کا بڑا حصہ وجیز اور وسیط کتاب لکھنے میں ضائع کر دیا۔ افسوس، اگر مجھے پہلے اللہ کی معرفت ملتی، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ان منطقی کتابوں میں، وجیز وسیط کے لکھنے میں زندگی ضائع نہیں کرتا۔ شکر ہے خدا کا کہ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ نے مجھے اپنی پہچان دی، انہوں نے وہ کتابیں لکھی، جی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین، بدایت الہدایہ، الاربعین، یہ 5 کتابیں میں نے خود پڑھی۔ جو کتاب پڑھو جی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتابیں، مجھے سعودی عرب ایک بڑے مدرسہ میں پہنچنے کا موقع ملا، پھر وہاں کے جو استاد ہیں، پھر پورے مدرسے کا بڑا محترم ملاقات ہوئی، پڑھا کر پھر بیچ میں ان کی تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، سارے علماء جمع ہوتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ اس وقفے میں میں پہلے پہنچ گیا، پھر مولانا محمد سعید نے کہا کہ آپ بیٹھیں، علماء صاحب اس ٹائم جمع ہوتے ہیں، پھر آپ اس ٹائم اپنی بات کریں۔ سارے استاد پہنچ گئے ایک کمرہ میں، چائے پینے کا وقفہ ہے، تو مولانا محمد سعید کے کہنے سے میں نے درس دینا شروع کیا۔ میں نے ان کو پھر یہ سمجھایا کہ شرعی عالم کون ہوتا ہے، عالم پھر جو ولی اللہ بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کی صفتیں، پھر ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے یہ روحانی استفادہ کرنا، اس کے دلائل دیے۔ میں نے درس مکمل کیا، میں نے کہا ماشاءاللہ، ہم نے بہت سنا کہ پاکستان میں پیر بہت ہیں، لیکن پیر ایسے ہوں جیسے آپ پیر ہیں۔ آپ جیسے پیروں کو ہم پیر بھی سمجھتے ہیں، اور آپ جیسے پیروں کو ہم اپنے آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ جیسے پیروں کی بیعت کریں۔ حضرت صاحب ابھی آپ ہمارے پیر ہیں، ہم آپ کے مرید ہیں۔ مولانا محمد سعید نے مجھے کہا سی، آپ نے جو تقریر کی یہ ساری جو دلائل دیے، یہ آپ نے امام غزالی کی کتابوں سے دلائل دیے؟ میں نے کہا جی ہاں، امام غزالی کی کتابوں سے دلائل دیے۔ فرمایا آپ کے جو ڈیزائن تھا سمجھانے کا، وہی غزالی والا ڈیزائن تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ان کے دلائل ہیں۔ میں نے کہا چونکہ بڑے امام ہیں، وہ نامی امام غزالی ہے، تو وہ بہت بڑے امام ہیں، تو جب بڑے امام ہیں تو ان کے سمجھانے کا طریقہ سبحان اللہ، تو میں نے ان کے انداز پر آپ کو سمجھایا ہے۔ تو میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اہل اللہ کی صحبت میں آئیں، اہل علم کی، اہل تقویٰ کی صحبت میں آئیں۔ اس کی صحبت میں جب تک بیٹھے ہوں گے نا، آپ کو روحانی سکون ملے گا، گویا کہ آپ جنت میں بیٹھے ہیں۔ یہ تو جنت کی باتیں ہیں، روح کی خوراک ہے، اصلاح کی باتیں ہیں، اصل روحانی باتیں ہیں، اصل اسلامی باتیں ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک دوسرا واقعہ بھی سنیں، بہت بہترین ہے۔ حضرت شیخ علی حمدانی علیہ الرحمہ وقت کے سید، عالم اور گورنر ہیں۔ ایک تو گورنر حکومت کے لحاظ سے، پھر عالم، پھر سید، تینوں شرف ہیں اس کے بعد۔ چاہتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملے، دعائیں کرتے تھے۔ خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام
زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جب قریب گئے تو بالکل پاؤں بند، جا نہیں سکتے، زور دیتے ہیں زور لیکن جا نہیں سکتے، پریشانی ہے۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، فرمایا علی میرے پاؤں تک تب پہنچیں گے جب پہلے شیخ مزدکانی، محمود مزدکانی علیہ رحمہ کے پاؤں پر پہنچیں گے، پہلے وقت کے ولی اللہ کے پاؤں تک تو پہنچیں پھر میرے پاؤں تک پہنچیں گے۔ بس یہ آواز سنی، آواز سمجھ لی، قریب پہنچ نہیں سکا، بیدار ہوا تو کافی مدت سے اشتیاق ہے کہ نبی کی زیارت ہو، زیارت ہوئی لیکن میں قدموں تک پہنچ نہیں سکا، شکر ہے آپ نے سمجھایا پہلے محمود مزدکانی کی صحبت میں جاؤ پھر میری صحبت میں آؤ گے۔ ہاں جی، دن روشن ہوا، بقیہ وقت تڑپ میں گزرا، اکیلا روانہ، گورنر اکیلا محمود مزدکانی کی صحبت میں پہنچ گئے، بیٹھ کر وہ درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور گورنر صاحب ہیں، گورنر سید علی ہمدانی، ٹھیک، فارغ ہوئے درس سے، قریب بلایا، فرمایا خیر ہے، خوش ہو؟ الحمدللہ جی، چونکہ یہ مربی تھے، محمود مزدکانی مربی، پرانے زمانے کے جو اللہ والے، نفس مارنے والے مربی۔ فرمایا مہمان بن کر آئے ہو، مخدوم ہم خدمت کریں، ملنے کے لیے آئے ہو مخدوم، یا سیکھنے تربیت خادم ہونے کے لیے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہا حضور خادم ہونے کے لیے آیا ہوں۔ وہ گورنر شاہ صاحب بڑا مشکل ہے، خادم ہونا تو بڑا مشکل ہے، یہ فن تو بڑا مشکل ہے، آپ گورنر سید عالم، ابھی یہ کام کیسے کرو گے؟ بڑا مشکل۔ کہا حضور بس جو حکم ہو حاضر ہوں، بس جو فرمان حاضر ہوں، خادم ہونے کا قبول کرو۔ فرمایا پھر میں جو کہوں ویسے کرو گے؟ میں جو آپ کو کچھ حکم کروں ویسے کرو گے؟ حاضر، جو حکم کرو حاضر۔ فرمایا پھر اپنی عقل استعمال نہ کرو نا، اپنا علم بھی استعمال نہ کرو، اپنی عقل استعمال، میں جو کہوں ویسے کرو۔ میں کہا حضور حاضر۔ فرمایا یہ حبشی نہیں ہمارا حبشی، اس کی جتیاں سیدھی کرو۔ کہا حاضر۔ یہ حبشی جو ہمارے در کا فقیر ہے، یہ حبشی کالے شکل والا جھاڑو دیتا ہے، اس کی جتیاں سیدھی کرو گے؟ جتیاں سیدھی نفس کے لیے بڑا مشکل ہے، آنکھوں پر حاضر۔ بس ہاں سی حبشی جہاں اٹھے چلے اس کی جتیاں سیدھی کرے، پاؤں میں جتیاں دے، گورنر شاہ صاحب ایک حبشی خادم کی جتیاں دے۔ بات ہے نفس بنانا، کیا کریں، مجبوری، اور طریقہ ہے ہی نہیں، نفس مارنا، نفس اس کو عاجزی پیدا کر، آج غلام بن، غلام، غصہ، جھگڑا، فتنہ، مر جا، مر تو جا۔ کمال ہے، حبشی کی جتیاں سیدھی کر رہے ہیں، جتیاں بے دھڑک، خوشی سے، محبت سے، جذبے کے ساتھ، بہت خوش ہیں، سبحان اللہ، حکم ہے پیر کا، جتیاں سیدھی کر رہا ہوں۔ کچھ مدت کے بعد فرمایا شاہ صاحب بس ابھی آپ جتیاں سیدھی نہ کرو، ابھی وہ کام کرو جو حبشی کر رہا ہے، آپ لنگر کے کام کرو، لکڑیاں چناؤ، پانی بھر کر آؤ، جھاڑو دو مسجد کو، مدرسے کو، وہ خدمت کرو جو حبشی حاضر، جو حکم حاضر۔ ہاں سی بس وہ کام بند ہوا، اب دوسرا کام شروع، جو حبشی کرتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہے، لنگر کا کام کر رہا ہے۔ کچھ مدت کے بعد حکم ہوا کہ یہاں کنواں کھودو، اس علی ہمدانی کو اس کے اندر ڈال دو، روزانہ اس کا کھانا کم کرو، وہاں یہ ذکر کرتے رہو، یہ ذکر، یہ مراقبہ، یہ تسبیحات پڑھتے رہو، نماز کے ٹائم نماز پڑھو، تقریر کے ٹائم تقریر سنو، جب فارغ ہو جاؤ آپ کا کمرہ یہ کنواں ہے، کنواں، اس کنویں کے اندر یہ آپ کی رہائش گاہ ہے، یہ آپ کا چلہ گاہ، عبادت گاہ ہے۔ 40 دن اسی کھڈے کے اندر، فارغ وقت وہاں کھڈے میں رہتے، دن رات کھڈے میں رہتے تھے، کھانا کم کرتے صبح 3 کھجور، شام 3 کھجور، 40 دن گزر گئے اسی ریاضت میں۔ نفس چیخے نا، درس بھی ہے، جماعت بھی ہے، شیخ کی صحبت بھی ہے، عاجزی بھی ہے، تنہائی میں کنویں کے اندر تکلیف بھی ہے، بھوکا بھی ہے۔ 40 دن کے بعد پھر فرمایا ادھر آؤ علی، ابھی آپ کا نفس مر گیا، دل ذکر اللہ سے روشن ہوا، ابھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، ابھی آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو محبوب کی زیارت ہو جائے۔ واپس گئے، اسی رات حضور کی زیارت بھی ہو گئی،
اور قدموں کا چومنا بھی نصیب ہو گیا۔ نفس مارا، کبھی نفس مارا؟ یہ جو اندر پلیتی ہے نفس، اس کو تو ختم کر، انشاءاللہ پھر نور حق دیکھے گا۔ نفس مارنے سے دل زندہ ہوتا ہے، قرب حق پر۔ خدا بھی دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، کون میرے لیے عاجزی کرتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ شکر ہے خدا کا، ہم نے یہاں ایک درسگاہ بنائی ہے، تعلیم مدرسے کی بھی ہے، اور ہم روحانی سبق بھی دیتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھی صفات، اچھی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ سنو، جتنا مولوی زیادہ اتنا نفس بڑا۔ اے مولوی، آپ مدرسہ میں دستار بندی کے بعد کسی ولی کامل، نام والا ولی نہیں، کامل ولی کی صحبت میں جا، اس کا غلام بن جا کہ نفس تو تیرا مرے نا۔ جتنا مولوی بڑا اتنا نفس بڑا۔ جو مولوی کا نفس زندہ، اس کی تقریر نہ سنو، نہ سنو اس کی تقریر، یاد رکھیں، یوں نہیں کہنا آپ کا نفس موٹا ہوگا۔ مولوی تو ہوا لیکن نفس جو اس کا زندہ ہے، نماز وہ نہیں پڑھے گا، جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، پیسے کے بغیر تقریر نہیں کرے گا، آواز بلند کرنے کی کوشش کرے گا، اسپیکر موٹا رکھو، بڑے ڈگ رکھو، وہ نفسانیت کی طرف زور دے گا، اپنی شہرت کی طرف زور دے گا، دولت کی طرف زور دے گا۔ جو چیزیں ختم کرنی ہیں ادھر وہ زور دے گا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے لوگوں کی تقریر سننے کا کیا فائدہ؟ اس کی تقریر سن جو تیرے نفس کو مارے، اس کی تقریر سن جو تیرے دل کو عشق رسول سے زندہ کرے۔ منہ والا عشق نہ، حال والا عشق، کال والا نہ، حال والا۔ ہمارا سالانہ اجتماع خیر سے پورا ہوا۔ میں سوچتا رہا کہ دوستوں کے لیے جنہوں نے خدمت کی ہے، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، صرف دعا دوں، ان کے لیے دعا دوں۔ اور یہ سنت طریقہ ہے کہ جو زیادہ خدمت کرتے ہیں، جانی خدمت ہو یا مالی خدمت ہو، اگر نہیں ان کا صرف نام لیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں اللہ کی دربار میں عرض کرتا ہوں، اللہ میں یہاں جنگل میں تیرے محبوب کے دین کا کام کر رہا ہوں، یہ تیری وجہ سے دوست آ رہے ہیں، تیری وجہ سے تبلیغ کرتے ہیں، تیری وجہ سے جانی خدمت کرتے ہیں، تیری وجہ سے مالی خدمت کرتے ہیں، تیری وجہ سے تعریف کرتے ہیں، تیری وجہ سے دل کا درد رکھتے ہیں۔ اللہ تو اپنے خزانہ سے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خزانے سے کو دین کی بھی کشادگی دے، دنیا کی بھی کشادگی دے، ان کو دشمنوں سے تو حفاظت فرما، ان کے مال میں برکت تو عطا فرما۔ فقیروں کی دعا سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا دعا کے ساتھ کچھ دوا بھی ہونی چاہیے۔ میں نے پھر کچھ تسبیح اور ٹوپی وغیرہ جو اسلامی چیزیں میں نے لائیں، میں نے کہا دوستوں کے ہاتھ میں ایک ایک چیز دوں گا تو ہماری طرف سے یہ مزید دعا ہو جائے گی۔ میں نے یہاں نام لکھے ہیں بغیر ترتیب کے، بس جو نام آتا رہا لکھتا رہا۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں میرا نام پیچھے کیوں آیا، میرا نام پہلے کیوں آیا، یہ نام بس ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی پیچھے ہے، ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک وہ آگے ہو۔ کام تو سب دوستوں نے کیا، درگاہ کے فقیروں کو بھی شابش ہے، درگاہ کی فقیرنی عورتوں کو بھی شابش ہے، باہر کے فقیر۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا یہ جماعت صاف ستھری جماعت ہے، بہت کم ایسی جماعت آئے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، ہر جگہ شور شرابہ۔ کچھ ایسے مرید ہیں جو پیر کے خلاف ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، پیر کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بتانا کسی کو نہیں، سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کا بندہ، یہ کون سی بیعت ہے جو پیر کے خلاف باتیں کرتے رہو اور پھر کہو کسی کو بتاؤ نہیں؟ یہ تو نہیں بتائے گا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ شکر ہے فقیر جیسے بھی ہیں، وسوسہ آتا ہے، وسوسے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جماعت ایک محفوظ جماعت ہے، ایک منظم جماعت ہے، چھوٹی جماعت ہے لیکن مخلص جماعت ہے، محبت والی جماعت ہے، جیسی بھی ہے بابرکت جماعت ہے۔ میں خوش ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ غریبوں کو میرے نصیب میں کیا۔ جو جانی خدمت کرے یا مالی خدمت کرے، تبلیغ زیادہ کرے، دل میں پیر کی جماعت کا درد رکھے، یہ سب حصے دار ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے بڑے معاون ہوتے ہیں۔ یا اللہ جن جن دوستوں کا نام لیتا ہوں ان کو خصوصی طریقے سے اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما، دین کی برکتیں بھی عطا فرما، دنیا کی برکتیں عطا فرما، دنیا کی ساری مشکلات دور فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ یہ دعائیں سب کے لیے ہیں، بالخصوص
ان دوستوں کے لیے جنہوں نے سالانہ اجتماع میں دل سے خدمت کی ہے، جناب میاں غلام محمد جناح اسپتال والے، جناب محمد عرفان کھتری ناظم آباد والے، جناب محمد اشفاق کورنگی والے، جناب محمد رفیق کورنگی والے، جناب محمد حنیف بلوچ جو پہلے دبئی میں رہتے تھے، جناب محمد مشتاق لانڈھی والے، جناب حافظ عبدالصمد ملہیر والے، جناب فیصل خان جو درگاہ کے فقیر ہیں، میاں گل محمد فقیر، اور فقیر کے تمام صاحبزادے۔ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ فقیر کے صاحبزادوں نے بھی کام سیکھا ہے، ہر بیٹے نے اپنے اپنے شعبے کو سنبھالا۔ میں خوش ہوں کہ بیٹے فرما بردار بھی ہیں اور میرے مددگار بھی ہیں، دین کے معاون و انصار بھی ہیں۔ ان سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں۔ بیٹوں کا نام اس لیے لکھا تاکہ حق ادا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نام لکھ رہا ہوں، جنہوں نے کام کیا تو ان کا نام لینا چاہیے۔ جناب محمد یاسر رشید، کچھ دوست ادھر نہیں ہیں چونکہ ان کی خدمات ہیں، تو چونکہ میری ہے دعا، تو میری دعا نام لینے سے وہاں پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے، مدینے والے محبوب کو بھی یہ دعا وہاں پہنچ جائے گی، حضور بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جناب حاجی سلیم خادم حسین، جناب محمد مشتاق یہ لیاری والے، اور جناب ذیشان صاحب، جناب مولوی حفیظ اللہ صاحب، جناب مولوی امام دین صاحب، جناب فقیر محمد امجد صاحب۔ اور میں نے یہاں چند خواتین کا بھی نام لکھا، خواتین کا اعلان خواتین میں کریں گے، لیکن پھر بھی یہاں نام میں آ گئی ہیں۔ جناب محمد امجد کی امی جان، یہ ہماری جماعت کی خاص الخاص خاتون ہیں جو کہ بڑی مبلغہ ہیں، دربار سے مخلص ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بڑا شرف نصیب فرمائے گا، اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ فقیر نور بخش صاحب، پھر نور بخش کی اہلیہ محترمہ، ان کی اہلیہ خود یہاں سالانہ اجتماع میں آئیں اور اپنے ساتھ 10 خاتون لائیں جو سب یہاں روٹی پکاتی تھی۔ ایک خاتون اپنے ساتھ 10 خواتین کو یہاں لائیں اور سب دن رات روٹی پکاتی رہیں ان مہمانوں کے لیے، تو یہ کتنا بڑا اجر اور کتنی بڑی خدمت ہے۔ فقیر محمد منصور کی امی اور ان کی خالہ، یہ دونوں یہاں بدھ والے اجتماع میں پروگرام میں حاضر ہوتی رہتی ہیں اور اس دربار کی مخلص خواتین میں ہیں۔ جناب حافظ تنویر احمد پنجاب والے، جناب حافظ جان محمد، حافظ فیصل شاہ، فقیر عبدالصمد کھواوڑ، فقیر محمد رحیم، فقیر محمد وسیم، فقیر عبدالمومن، جناب شریف الرحمن، فقیر عبدالحمید کھوسا، برادر مولا بخش صاحب، فقیر محمد کاشف، فقیر در محمد، فقیر محمد عارف، مولانا میر حسن، مولانا فقیر محمد منصور، فقیر گل حسن حسن پیر والے، فقیر غلام عباس بلحیدی، میاں عبدالقیوم مکسی سعودی والے، فقیر عبدالوحید کھوسا، میاں رحمت اللہ بروہی، میاں محمد اشرف شیشہ والے۔ یہ چند نام جو مجھے یاد آئے، نام تو اور بھی ہوں گے یا انہوں نے مجھے اپنے احوال نہیں سنائے۔ ہاں، ان کے اندر میاں محمد ناصر یہ لی مارکیٹ کے قریب والے، یہ ہمارے مخلص دوستوں میں ہیں، یہ اس جماعت کے مددگار بھی ہیں، یوں سمجھو کہ بدن کی جو روح ان کو کہو، یہ ہماری جماعت کے روح ہیں۔ ان سب کے لیے خصوصی دعائیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی سب فقیروں نے اپنا حصہ ملایا۔ اللہ تعالیٰ سب سالانہ اجتماع کے مددگار جو پورا سال اس جماعت کے معاون ہیں، پورا سال بھی پھر اس میں شریک ہوتا ہے، سال میں انہوں نے کتنی مدد کی ہے، پھر سالانہ اجتماع انہوں نے کتنا حصہ میں لایا ہے۔ یا اللہ، میں ان کے حق پورے کرنے کے لیے ان کے نام لیے، تو فقیر کی دعائیں ان کے بارے میں قبول فرما، جتنے حاضرین مرد عورتیں سب کی دعائیں قبول فرما۔ پورا سال جنہوں نے خدمتیں کی میں نے نہیں پہچانا یا میں نے بھول کر ان کا نام نہیں لکھا، رب تو جاننے والا سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ ہمیشہ اس تبلیغ اس دربار میں مددگار و معاون فرما۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں گے اور روزانہ گھر میں تھوڑا مراقبہ کا وقت نکالیں گے، تھوڑا سا درس حدیث ہو یا دینی کتاب کا درس ہو،
پھر نبی کی محبت میں آپ کچھ نعت پڑھیں، نبی کی محبت میں، پیر کی محبت میں، اللہ کے ذکر، فکر آخرت میں، ایک دو نعتیں یاد کریں پڑھیں، آپ سنیں، آپ کی بیوی بچے سنیں گے، پھر دعا لا الہ الا اللہ۔ گھر میں ایک آدمی ہو، 2 آدمی ہوں، 3 آدمی ہوں، زیادہ نہیں ہو سکا 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، ہفتے میں 1 دن ضروری کرو۔ بہتر تو یہ ہے روزانہ 5 منٹ، تو مشکل تو نہیں، بی بی صاحب میری طبیعت صحیح نہ، زور سے مجھے کھینچو، 5 منٹ مراقبہ کرنا ہے، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف، موجود ہو ایک، موجود ہو ایک، محبوب ہو ایک، محبوب ہو ایک، دنیا دی محبت چھوڑ دے، ایک یار نال دل جوڑ دے، ہر غیر تو منہ موڑ دے، موجود ہو ایک، موجود ہو ایک، محبوب ہو ایک، محبوب ہو ایک۔ اللہ کی تعریف میں کوئی آپ شعر پڑھ دیں، کوئی شعر پڑھ دیں۔ محمد مصطفیٰ سائیں دی سنا گاواں تا دل ٹھر دے، اے من موہنے محمد دی مدح گاواں تا من ٹھر دے۔ نبی کی کچھ تعریف میں، کرائے دیدارو دل بارو دلڑی ٹھرے، کرائے دیدارو دل بارو دلڑی ٹھرے، او آؤ ہتے مٹھا قدموں بھرے، کرائے دیدارو دل بارو دلڑی ٹھرے۔ میں نے آپ کو 3 اشعار سنے، اللہ کی تعریف میں، نبی کی تعریف میں، اور اپنے پیر کی تعریف میں۔ آپ کچھ اشعار یاد کرو، اشعار یاد کرو گھر میں، کبھی وہ شعر، کبھی وہ، لا الہ الا اللہ، شیطان کا منہ کالا، ہاں آپ کا دل اجالا، دیکھو شیطان کا منہ کالا، شیطان بھاگ جائے گا، دل کا اجالا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اکثر مولوی بیان کرتے ہیں کہ چاند نکلنے سے پہلے غوث اعظم کے پاس آتا ہے، اجازت مانگتا ہے کہ نکلوں یا 30 پورے کر کے نکلوں، کیا یہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ چاند اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اور اللہ والوں کے دل میں خدا کا نور ہوتا ہے، پھر اس لیے محبت میں لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ کہ جلوہ ہوتا ہے، اس بات کو اہل دل سمجھتے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ چاند ایک بندے خدا سے پوچھے، چاند اللہ کا فرمان بردار ہے، اللہ کے حکم کا مسخر ہے، لیکن اللہ کا نور چونکہ اللہ والوں کے سینے میں ہوتا ہے، تو پھر یہاں ایک جلوہ ہوتا ہے، اس جلوہ سے یہ خدا تعالیٰ کا جو نور ہے گویا اس نور سے پوچھتا ہے، اس حیثیت سے کہا جاتا ہے، ورنہ یوں کہنا کہ صرف انسان سے، انسان من حیث انسان نہیں، انسان من حیث مظہر رحمان، انسان من حیث مظہر رحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و صحبہ اجمعین۔ یا اللہ، یا اللہ فقیر دور دور سے آئے، ان کا آنا قبول فرما، ان کو تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس جماعت سے زیادہ پختگی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فقیرو، یہاں میں نے آپ کے لیے کچھ تسبیحیں بھی لائی ہیں، کچھ تسبیحیں، کچھ ٹوپی ہیں، تو پھر ان کو میں کیسے دوں؟ آپ تقسیم کریں گے؟ نام یہاں لکھے ہوئے ہیں نا پرچی میں؟ ہاں، ٹائم تھوڑا ہے، یا پھر عصر کے بعد میں خود دوں؟ عصر کے بعد ابھی ٹائم تھوڑا ہے، عصر کے بعد فقیروں کو اپنے ہاتھ سے دوں تو خوش ہوں گے۔ آؤ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة